اپنی جوانی پہ اترا کر شراب کے اڈوں پر 31 نائٹ کو جاتے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کون کیا کر لے گا، ہم کماتے ہیں، ہم خرچ کریں، تیری دولت تیری نہیں ہے۔ اگر تو مسلمان ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کی جان اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ مال اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ جان اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ راتوں کو رنگین کرنے کے لیے شراب کے اڈوں پہ ہم جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ کیے بغیر ان کو موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنمیوں کا پیپ اور جہنمی بچھوؤں کا زہر پلائے گا، اور اس سے پہلے قدرت ان پر اتنی پیاس مسلط کرے گی کہ پیاس کی وجہ سے لوگوں کی زبان سینے پہ لٹک رہی ہوگی، زبان باہر آئے گی سینے پر، وہ پیاس پیاس کہے گا، تو جہنمی بچھوؤں کا زہر اور جہنمیوں کا پیپ، یہ کسی مولوی کا قول نہیں کہ تم اسے ہنس کر ٹال دو، یہ کسی لیڈر کی باتیں نہیں کہ شک کرو، یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کی زبان پہ خدا بولتا ہے، زبان ان کی، کلام خداوند قدوس کا۔ جہنم جس نے ایک گھونٹ، جو بوتلیں حلق کے نیچے اتارتے ان کا تو انجام ہی برا ہے، جس نے صرف ایک گھونٹ پیا۔ ہاں میرے دوست مجھے لے کر چلے گئے تھے، دوستوں نے نماز کی دعوت دی، کبھی نہیں آیا، دوستوں نے شراب کی دعوت دی، تو نے قبول کیسے کر لی؟ شراب پیشاب کی طرح نجس ہے، جتنا ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک شراب بھی ہے، جتنی نجاست پیشاب کی ہے اتنی ہی نجاست شراب کی بھی ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف ایک گھونٹ شراب کا پیا۔ اچھا مجھے حیرت ہے کہ اللہ کے رسول نے شراب کے ایک گھونٹ پینے پر اتنی سخت وعید کیوں بیان فرمائی؟ تو جب ہم نے لوگوں سے معلومات لی اور نفسیات کے حوالے سے پڑھا تو لوگوں نے بتایا کہ آدمی اچانک شرابی نہیں بنتا، اگر وہ ایک دو بوتل پہلی مرتبہ میں پی لے تو وہ مر جائے گا، اس لیے لوگ شراب کی عادی ڈائریکٹ نہیں بنتے، پہلے شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کبھی کبھی ایک دو گھونٹ پیتے ہیں اور پھر پیتے پیتے پینے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ قربان میرے غیب داں نبی پر، لوگ نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، نادان تو کہتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، میرے رسول آج کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں اور امت کو بچانے کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ میرے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی تو اس پر اتنی پیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کی زبان سوکھ کر کے سینے پہ لٹکے گی، وہ پیاس پیاس چلائے گا، اس وقت جہنمیوں کا بہتا ہوا پیپ، اللہ اکبر، جہنمیوں کا پسینہ، جہنمیوں کا خون۔ اتنا ہی نہیں، حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے کہ زانیوں کی شرمگاہ سے جہنم کے اندر ایک بدبودار رطوبت نکلے گی، وہ زانیوں کی شرمگاہ کی رطوبت اگر کسی کو پلائی جائے گی تو وہ شرابیوں کو پلائی جائے گی۔ آج اگر ہم کسی سے کہیں نا کہ کسی کا پیشاب پی لے تو وہ کہے گا آپ نے مجھے گالی دی، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ 31ویں رات کو شراب کے اڈوں پہ جانے والوں، یہ تم نے کون سی روایت ایجاد کی ہے؟ کیا ہمارے پاس تہواروں کی کمی ہے جو تم نے ایک نیا تہوار نکال لیا؟ اور جس میں گناہ ہو وہ تہوار ہو ہی نہیں سکتا، وہ لعنت ہے، وہ جہنم میں لے جانے کی رات ہے، وہ تمہاری قبر کی تاریکی کو بڑھانے والی رات ہے، وہ تمہیں تباہ کرنے والی رات ہے، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی والی رات ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے بغیر توبہ کی مر گیا تو جہنمیوں کا پیپ، جہنمیوں کا خون اور زانیوں کے جہنم کے اندر ڈالنے کے بعد جو ان کی شرمگاہوں سے رطوبت نکلے گی وہ رطوبت ان کو پلائی جائے گی۔ جہنمی بچھوؤں کا زہر
تو اس کی گرمی سے ان کے چہرے جھڑ جھڑ کے گریں گے. وہ کہیں گے اے فرشتوں تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا؟ اس وقت فرشتے کہیں گے ظالم کیا تو نے شراب کا ایک گھونٹ دنیا میں نہیں پیا تھا؟ بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا ہوگا اور توبہ کیے بغیر مر گیا ہوگا تو جیسے اللہ بت پرستوں پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا ویسے شرابیوں پر بھی اللہ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس رات یہی تو ہوتا ہے. شراب کی بوتلیں اللہ اکبر اس ہوٹلوں کے اندر پڑی رہتی ہے. لوج لوگ بک کرواتے ہیں زنا کے لیے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اسلام میں تو زنا کی اجازت ہی نہیں ہے. میرا مذہب وہ مقدس مذہب ہے. ہمارا مذہب وہ مقدس مذہب ہے کہ ہمارے یہاں کسی عورت پر نظر ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہمارے مذہب کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنی چچا کی بیٹی کو بھی بے پردہ نہیں دیکھ سکتے. ہم اپنی خالہ کی بیٹی کو بھی بے پردہ نہیں دیکھ سکتے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت پر کسی کی پہلی نظر پڑ گئی فوراً وہ نیچی کر لے. اگر وہ ٹک ٹکی باندھ کر کسی عورت کو غلط نظر سے دیکھتا رہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. اے میری قوم کے جوانوں طاقت کہاں سے لاؤ گے؟ قوت کہاں سے لاؤ گے؟ کس قدر تم بھولے ہو یا کس قدر تم نادان ہو، کس قدر نادانی کر رہے ہو. اپنی جوانی پر اترا کر کب تک اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ کب تک میرے اللہ کو ناراض کرو گے؟ اے میرے نوجوان بھائی تو کتنا بھی طاقتور ہے لیکن تیری کمزوری کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک معمولی سا تنکا اپنی آنکھ میں چلا جاتا ہے ہم برداشت نہیں کر پاتے. میرے بھائی مجھے بتا اگر تیری ماں تیری بہن تیری بیٹی تیرے قریب بیٹھ کر کے پیاس کاٹتی ہے تو پیاس کے ننھے ننھے ذرات اگر تیری آنکھ میں جاتے ہیں تو تیری آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. اللہ اکبر. اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں مجھے بتاؤ تو صحیح جب ہماری آنکھیں پیاس کے ذروں کو برداشت نہیں کر سکتی، جب ہماری آنکھیں معمولی سے کھڑے کو برداشت نہیں کر سکتی، جب ہماری آنکھیں تنکے کو برداشت نہیں کر سکتی، ارے یہ پیاس تنکا اور کھڑا یہ تو باہر کی چیزیں ہیں. اگر اپنی پلک کا بال ٹوٹ کر اپنی آنکھ میں چلا جائے تو ہم تڑپنے لگتے ہیں، ہم بے چین ہونے لگتے ہیں، آنکھیں لال لال ہو جاتی ہے. اے عورتوں کو گندی نظر سے دیکھنے والے، اے حسن کے شیدائی، اے حسن کے فدائی مجھے بتا تو صحیح جب تیری آنکھوں کے اندر عورتوں پہ بد نظری کرنے کی بنیاد پر، عورتوں پہ گندی نظر ڈالنے کی بنیاد پر جب تیری آنکھوں میں اللہ کے معصوم فرشتے آگ کی سلاخیں ڈالیں گے، آگ کی سلاخیں ڈالیں گے، اس وقت تیرا کیا بنے گا؟ اے مسلمان یہ دنیا 2 دن کی ہے، یہ دنیا کی رنگریلیاں 2 دن کی ہے. اے میرے نوجوان تو عیاشی کے لیے نہیں آیا. یہود و نصارہ اور مشرکین اگر یہ جرائم کرتے ہیں ان کے پاس قرآن نہیں، ان کے پاس رسول اللہ کی پاکیزہ تعلیمات نہیں اس لیے وہ کرتے ہیں. لیکن مجھے بتا تو صحیح تیرے پاس تو سب کچھ موجود ہے. اللہ اکبر. اپنی رات کو رنگین کرنے والے 31st نائٹ منانے والے کبھی قبر کی پہلی رات بھی تو یاد کر لے. قبر کی پہلی رات تو ضرور آنی ہے. نرم نرم گدے پر کسی کے حسن سے لطف اندوز ہونے والے، نرم نرم گدوں پر کسی کے حسن میں ڈوبنے والے ایک رات وہ ضرور آئے گی جو قبر کی پہلی رات ہے. تیری جوانی کا تیرا خمار اتار لیا جائے گا. اپنے کپڑوں پہ اترانے والوں، اپنی جوانی پر پھولے نہ سمانے والوں، گورے گالوں پر اترانے والوں، 31st نائٹ کو میوزک پر تھرکنے والوں، جس دن تمہاری روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے گا یہ دوستوں کا سرکل نہ رہے گا، یہ مال کی فراوانی نہ رہے گی. ارے تمہارے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے اور ایک غمگین کپڑا جس کی قیمت بہت معمولی ہوگی جسے کفن کہتے ہیں وہ تمہارے جسم پہ لپیٹ دیا جائے گا. میرا اللہ فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنی تقدیر کا مت بھول. بڑے بڑے بادشاہوں کے قیمتی کپڑے اتار کے انہیں کفن میں لپیٹ دیا گیا. جن کی عورتوں نے دودھ سے غسل کیا، جن بادشاہوں نے دودھ سے نہانے کی عادت ڈالی، جن بادشاہوں نے روزانہ چندن مل کر کے اپنے آپ کو غسل سے دوچار کیا، ان بادشاہوں کو بھی کفن لپیٹا گیا. آپ کو بھی لپیٹا جائے گا، مجھے بھی.